अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फिक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। 2014 में जब से बीजेपी हुकूमत मरकज़ में हुकूमत बनाई है, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे कि हिंदुस्तान को पशेमानी का सामना करना पड़ा है। रहा सवाल दूसरा ये कि दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पैजामा को लेकर निशाना बनाया गया। ये भी हुआ कि मॉब लिंचिंग के मामले में लोगों को, दलितों को और मुसलमानों को भी हमला बनाकर उन्हें हलाक कर दिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पे फ्रिज में गोश्त रखने पर, बीफ का गोश्त होने पर या गाय का गोश्त बोलकर किसी न किसी तरीक़े से, कहीं ना कहीं तरीक़े से हर एक आदमी को, मुसलमान हो या दलित हो, उन पे निशाना बनाने की एक कोशिश की गई थी, जिसको हिंदुस्तान के बाहर भी ये बात आम होने की वजह से हिंदुस्तान का नाम काफ़ी हद तक ख़राब हुआ। 10 साल हुए, 10 साल का अरसा गुजरने के बाद ऐसे क्या वाक़यात पेश आ गए जिसके ऊपर मोदी हुकूमत ने ये सोचा कि अब हुकूमत को 1 अक्टूबर को या इस साल 2024 में जीत जाने के बाद 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन उमूमन ये होता है कि गोश्त के दुकान यानी बकरे के गोश्त के दुकानात हों या शराब की दुकानात हो, ये 2 को उमूमन बंद किया जाता है। लेकिन अक्टूबर के महीने में ही मोदी हुकूमत को ऐसी क्या चीज़ लाहक या ऐसी क्या चीज़ उनके ऊपर आके रुकी थी कि अक्टूबर के महीने के शुरुआत में ही 1 अक्टूबर को ही वो हलाल सर्टिफिकेशन जारी करना पड़ा। देखा गया तो ये कहा जाता है कि हलाल फूड इंडस्ट्री जो है वो 3.9 बिलियन डॉलर्स की एक तखमीना लगा है 2027 तक इस फिगर को पार कर लेगी। तो क्या हिंदुस्तान के ऐसे ताजरीन, जिसमें के बहुत सारे ताजरीन हैं जो बीफ एक्सपोर्ट में मुलविस हैं, जिसमें 6 ऐसे ताजरीन हैं जिनका ताल्लुक़ मुसलमान के नाम से काफ़ी हद तक दूर हैं, चाहे वो अल कबीर हों जिसके मालिक सतीश सभरवाल हैं या अतुल सभरवाल हैं। ये दो भाई हैं जिनके नाम पे ये दुकान चल रही है। अरेबियन एक्सपोर्ट नाम की एक कंपनी है जो मिस्टर सुनील कपूर चलाते हैं, और इसके अलावा KR फ्रोज़न फूड्स है जो मदन एबॉट के नाम से चलती है, और चौथी कंपनी है MPML इंडस्ट्रीज जिसके जो AS बिरला चलाते हैं। तो ऐसा ये है कि 6 जो कंपनीज़ हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में चलने वाली, ये इन सब के होने के बावजूद भी क्या अब हिंदुस्तान को में मोदी हुकूमत को कहीं ना कहीं अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो डिफरेंस है, जो खसारा हो रहा है, उसको पार करने के लिए क्या एक्सपोर्ट के हलाल सर्टिफिकेशन को जायज़ करार देना या हलाल सर्टिफिकेशन का जो जियो निकला है, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर पास किया गया है, इससे क्या ये बताने की कोशिश है कि हिंदुस्तान अभी भी बीफ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की फहरिस्त में हिंदुस्तान का भी शुमार होता है। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश हो या मोदी हुकूमत के आने के बाद हो, हर वक्त बीफ के नाम पर बहुत सारी सियासत चली गई है। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने के, दलित को क्रिश्चियन से लड़ाने की, या मुसलमान को दलित से लड़ाने की, या क्रिश्चियन को मुसलमान से या हिंदू से लड़ाने की, ये ऐसी सियासत करके दो नहीं तीसरी बार इलेक्शन में कामयाब होने के बाद क्या अब बीजेपी ये सोच ली है कि 2024 के बाद अब जो चुनाव होने वाले हैं, जो इलेक्शन होने वाले हैं, जो इंतखाबात होने वाले हैं, वो 2029 हो या उससे पहले हो, क्या बीजेपी को जीतने की आस ख़त्म हो गई है? क्या मोदी साहब जाते जाते एक ऐसा कांड करके जाना चाह रहे हैं जिससे कि फिर से बीजेपी इख्तिदार संभालना तो दूर बल्कि इख्तिदार से बहुत दूर चली जाएगी? क्या वजह है? या तो ये है कि एक्सपोर्ट की वजह से तिजारत ऐसी होनी चाहिए कि माल हिंदुस्तान में आए, इसीलिए क्या ये इक़दाम उठाया गया है? ये वक्त पर ही मालूम होगा, या इसके पीछे की जो साजिश है या सोच है वो हमें आगे चल के ही पता चलेगी। लेकिन फिल वक्त ये ज़रूर है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने ये कहा है कि 15 ममालिक को हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट करता है, जिनमें 13 ममालिक ऐसे हैं जो मुसलमान ममालिक हैं और वहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन को पूछा जा रहा है। तो क्या ये चीज़ देखकर बीजेपी की हुकूमत ने या मोदी हुकूमत ने हलाल सर्टिफाइड बीफ प्रोडक्ट्स को अपने पास जायज़ करार दिया है? क्या हलाल की इंडस्ट्री को देखकर मोदी हुकूमत ने ये सोचा कि अब बग़ैर किसी चीज़ के, बग़ैर बीफ एक्सपोर्ट के हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे आगे बढ़ नहीं सकती, या एक्सपोर्ट का जो
پیسہ ہے وہ ہندوستان کو آنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ویسے دیکھا گیا تو برازیل سب سے بڑا ملک ہے جو بیف ایکسپورٹ میں نمبر 1 ہے، مگر پہلے 5 ممالک میں ہندوستان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنی بڑی سیاست کرنے کے بعد، بیف کے نام پر حکومت بنا لینے کے بعد، بیف کے نام پر موب لنچنگ ہونے کے بعد، اب کیا 2024 میں ایسی کیا ضرورت آن پڑی مودی حکومت کو کہ وہ حلال سرٹیفیکیشن کو یہاں پہ جائز قرار دیے ہیں، یا حلال سرٹیفیکیشن کا قانون بنایا گیا ہے؟ کیا وہ بیف ایکسپورٹ کے نام پر یا ڈالر جو باہر بیرونی ملک سے آنے والے ڈالرز ہیں وہ دیکھ کر یہاں پہ یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے؟ ویسے دیکھا گیا تو بیف ایکسپورٹ کرنے والے بہت بڑے کمپنیز ہندوستان میں ہیں، جس میں 6 ٹاپ کمپنیز غیر مسلم لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ لوگ کافی دھڑلے سے ہندوستان بھر سے بیف ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر بیف ایکسپورٹ ہوتا ہے اور بیف کے نام پر ہندوستان میں سیاست ہوتی ہے تو پھر یہ ہندوستانیوں کو بیوقوف بنانے کے سوا اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جبکہ آپ اگر دیکھیں گے تو جمعیت العلماء کے نام پر بھی کیسز رجسٹر کیے گئے تھے جب انہوں نے حلال سرٹیفکیٹ یا بیف ایکسپورٹ کے نام پہ بات کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں گے تو نریندر مودی حکومت نے جس طریقے سے بیف ایکسپورٹ کو یہاں پہ جائز قرار دیا ہے، وہیں پر ہی اگر دیکھا گیا تو اس چیز کو لے کر یہ کہاں تک درست ثابت ہوگا یا کہاں تک ہندوتوا یا ہارڈ لائن ہندوتوا فورسز کے اوپر یہ جو مسلط کرنے کی جو ان کی بالکل نفی کرنے کی کوشش ہے، تو کیا یہ حلال سرٹیفیکیشن کے نام پر اب بی جے پی یا مودی گورنمنٹ یا خود وزیر اعظم نریندر مودی کس حد تک اس کو جائز قرار دیں گے، اور کہاں تک اپنے موب لنچنگ کے جو واقعات ہیں یا ہندوتوا ایلیمنٹس کے جو واقعات ہو رہے ہیں جس میں دلتوں کو، مسلمانوں کو یا سماج کے دوسرے طبقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اب یہ کیا اقدامات اٹھاتے ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ اب جس طریقے سے سیاست چلی گئی تھی وہ سیاست اب پھر سے واپس لانے کی کوشش نہیں، جبکہ پچھلے پروگراموں میں میں نے کہا تھا کہ وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو سڑکوں پہ لانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے، یا مسلمانوں کا احتجاج سڑکوں پر ہونا اس بات کو درست قرار دینے کی یا اس بات کو اکسانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے۔ اب جب کہ حلال سرٹیفیکیشن کو آپ رائج کیے ہیں جو کہ بیف ایکسپورٹ کے اوپر کے نام پر ہی کیا جا رہا ہے، تو یہ کہاں تک اپنے لوگوں کو آپ روک پائیں گے؟ اور جب مسلمانوں کا اس سے تعلق نہیں ہے تو آپ اس کی کس طریقے سے تشریح کریں گے؟ یہ وہ دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اب تک کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ 2024 کے بعد سے حالات آہستہ آہستہ بی جے پی کے خلاف ہی ثابت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگرچہ کہ ہریانہ کے الیکشن ہوئے ہیں، لیکن ہریانہ کے الیکشن میں بھی اگر دیکھا گیا تو پاپولر ووٹ کانگریس کو ملا ہے، لیکن عام آدمی پارٹی یا کیجریوال کا جیل سے نکل جانا اور کیجریوال کا الیکشن میں حصہ لینا، اور کیجریوال الیکشن میں حصہ لے کر 3.94% ووٹ لینا، اور بہوجن سماج پارٹی 1.45% ووٹ لے کر، میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی ایسے 20 سیٹ تھے جہاں پہ کانگریس صرف 100 اور 500 ووٹوں کے فرق سے کامیابی سے دور رہی ہے۔ تو کیا کیجریوال کو چھوڑنا بھی ایک سیاست تھی، یا کیجریوال کو کسی حد تک کسی چیزوں پر پابند کر کے انہیں رہا کرنا، کیا یہ بھی ایک سیاست تھی انڈیا الائنس کو بکھارنے کی؟ یا یہ ہو سکتا ہے کہ مہاراشٹرا کے الیکشنز میں کیجریوال کو چھوڑ کر یا انڈیا الائنس کو نقصان پہنچا کر مہاراشٹرا کو جیتنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے، یا مہاراشٹرا میں کیجریوال تو نہیں آ سکتے لیکن کیا وہاں پہ اسد الدین اویسی کو یا MIM کو لے کر وہاں پہ سیاست چلی جانے کی ایک سازش رچائی تو نہیں جا رہی ہے؟ یہ دیکھنا ہے۔ اور اسی کے ہفتے اگر دیکھا گیا تو ایک بہت بڑا ہندوستان کا بہت بڑا نقصان جو ہوا ہے وہ رتن ٹاٹا کے گزر جانے کے۔ رتن ٹاٹا ایک ہیومن فیس آف انڈسٹریلسٹ تھے جنہوں نے عام آدمی کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا تھا۔ رتن ٹاٹا، ویسے تو ٹاٹا خاندان کی لیگیسی کافی لمبی ہے، لیکن رتن ٹاٹا نے جس طرح نینو کار کو 1 لاکھ روپے میں مارکیٹ میں جاری کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اے پرومس از اے پرومس، اور وہ اپنے وعدے کے پکے رہے۔
اس کے علاوہ بھی وہ نیتی نیت پہ کافی انحصار کرتے تھے اور وہ اپنی بات کے پابند تھے. اسی لیے شاید انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم انڈسٹریلسٹ ہیں اور ہم لوگوں کو روزگار دیتے ہیں, لوگوں کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں. اور امبانی بزنس مین ہیں جو اپنے بزنس کو کافی وسیع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. شاید اسی لیے رتن ٹاٹا کو آج پورے ہندوستان بھر کے انڈسٹریلسٹ ہوں, بزنس مین ہوں, فلم سٹارز ہوں, سیاست دان ہوں, وہ آج رتن ٹاٹا کو جب وہ خیر آباد کہہ رہے تھے یا آخری ان کا دیدار کر رہے تھے تو شاید ان کے آنکھوں میں اسی لیے اشک بھی دکھائی پڑ رہے تھے. بہرحال اس ہفتے میں اگر دیکھا گیا تو ایک عظیم نقصان ہوا تھا رتن ٹاٹا کے گزر جانے کے بعد, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 140 کروڑ عوام کے سامنے بی جے پی حکومت کا بھی پردہ فاش ہو گیا جب وہ حلال سرٹیفیکیشن کا ایک نیا رول نکالے ہیں جس سے کہ بیف ایکسپورٹ کو یہاں پہ تقویت ملے گی. اب ہندوتوا وادیوں کے اوپر یہ بات ضرور ہے کہ وہ سوچیں کہ کون اس کا ہمدرد ہے اور کون انہیں بیوقوف بنا رہا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ انہی چند باتوں کے ساتھ, انہی چند 3 باتوں کے ساتھ میں اس ہفتے کے فکر و نظر پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. آپ غور کریے اور یہ بات کو ضرور پہنچائیے کہ بیف سرٹیفیکیشن کا لزوم بی جے پی حکومت نے جاری کیا ہے. اب یہ کس کے حق میں ہے, کس کے موافق ہے, کس کے مخالف ہے, یہ لوگوں کو سوچنے کے لیے ہم چھوڑ دینا چاہیے. اور لوگوں کے سامنے ہم بات سامنے رکھیں گے اور وہ ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارے لیے کافی کامیابی کی طرف ہم آہستہ سے گزر سکتے ہیں. بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ اپنے پروگرام کو یہیں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. شکریہ, خدا حافظ.